الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آ کر میرے عزیز و نبوت کا دعویٰ کیا. اب دعویٰ تو ہر آدمی ہر چیز کا کر سکتے ہیں. ناممکن چیز ہوگی اس کا دعویٰ بھی آدمی کر سکتا ہے، لیکن وہ دعویٰ معتبر اس وقت ہوتا ہے، قابل قبول اس وقت ہوتا ہے، قابل بیان اس وقت ہوتا ہے جب ساتھ ساتھ ایک دلیل ہو جو صحیح بھی ہو اور صریح بھی ہو، تو پھر اس دعوے کو سر آنکھوں پر لیا جاتا ہے اور اس کو قبول کرنا ہر کش و ناکش پر لازم اور ضروری ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایسا نہیں کہ فقط دعویٰ ہی کیا ہو، ساتھ ساتھ میں کوئی دلیل نہ دی ہو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیلیں بھی دی، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مستحکم ہوئی، مضبوط ہوئی، اور اس کا ماننا ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو آج جو تم لوگوں کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے. ایک نام تھا محمد اور ایک نام تھا احمد. اس امت کے اندر اور اس دنیا کے اندر جو حضور کا نام ہے وہ ہے محمد. اور پچھلی امتوں کو اگر دیکھا جائے تو پچھلی امتوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے نام احمد کے ذریعے سے. آسمان کے اندر بھی حضور کو احمد کر کے پکارا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ قابل تعریف شخص. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو اگر دیکھا جائے نا تو آدمی کے دل کے اندر یہ بات ضروری طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے نبی تھے، کیونکہ یہ جو احوال حضور کے ہیں وہ غیر نبی کے لیے ثابت ہو ہی نہیں سکتے. مثلا مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اگر اس کے احوال پڑھے جاتے ہیں تو یہی بات آدمی کو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نبی نہیں تھا. یہی حال اسود انسی کا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہی حال غلام احمد قادیانی کا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ اگر ان کے احوال پڑھے جاتے ہیں تو خود بخود ایک عقل سلیم رکھنے والے انسان کو دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ لوگ سچے نہیں تھے. جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی ہے. آج کل کا جو زمانہ ہے اس کے اندر بھی اگر انجیل یوحنا کو آدمی اٹھاتا ہے تو اس کے اندر چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 کے اندر صراحت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو پیشین گوئی دے رہے ہیں اس بات کی کہ ایک نبی آنے والا ہے.
جس کا نام احمد ہوگا۔ یونانی زبان کو اگر دیکھا جائے جس کے اندر انجیل کو لکھا گیا، بائبل کو لکھا گیا، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ لفظ ہے فارکلیت، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پیریکلائٹوس۔ اگر اسی زبان کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ اردو کے اندر کیا جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے بہت زیادہ قابل تعریف شخص، اور یہی معنی اگر عربی کے اندر منتقل کریں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے احمد۔ معلوم ہوا کہ گوسپل آف جان، انجیل یوحنا کہ چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 کے اندر خود کرسچن لوگوں کی بائبل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی نہ کرسچن لوگ ماننے کے لیے تیار، نہ یہودی لوگ ماننے کے لیے تیار۔ سورہ صف میں اس کا تذکرہ ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں خوشخبری دیتا ہوں تم لوگوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، میں خوشخبری دیتا ہوں تم لوگوں کو ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور احمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بخاری کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے 5 نام ہیں، ان میں سے ایک نام احمد، ایک نام الماہی، ایک نام الحاشر، ایک نام العاقب، اور ایک نام محمد۔ یہ 5 نام صحیح احادیث کے اندر ہمیں ملتے ہیں جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کروائے، لہٰذا یہ بالکل صحیح طریقے سے اپنے لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ محمد نام وہ نام ہے جو ہمارے یہاں مشہور ہے، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے بہت زیادہ قابل تعریف شخص، خواہ اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ آدمی تو لائق ہی ہے اس بات کے کہ اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ تو صحیح احادیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی تعداد ہمیں ملتی ہے، ورنہ اگر دوسری کتابوں کے اندر اگر ہم نے دیکھیں تو زیادہ نام بھی بیان ہوئے۔ علامہ عراقی نے اپنی کتاب الفیۃ السیرۃ النبویہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے بارے میں ایک قول یہ بیان کیا ہے کہ حضور کے 67 نام ہیں، ایک قول یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضور کے 99 نام ہیں اللہ کے ناموں کی طرح، ایک قول علامہ عراقی نے بیان کیا ہے 300 کا کہ حضور کے نام ہی فقط 300 ہیں، اور بعض صوفیوں کے حوالے سے تو علامہ عراقی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حضور کے ناموں کی تعداد 1000 ہے۔ تو بھلا وہ آدمی جس کے نام ہی اتنے زیادہ ہوں وہ آدمی کی شخصیت کیسی ہوگی؟ آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی نے اپنی کتاب القصیدۃ الحسنیٰ باسماء النبی العظمیٰ کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموں کی تعداد 5521 ہیں، جبکہ دیگر بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی تعداد 521 نہیں بلکہ 448 ہے۔ علامہ سخاوی نے قول بدی کے اندر یہ قول نقل کیا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ علماء کا تو باقاعدہ اختلاف ہو گیا ہے کہ حضور کے کتنے نام ہیں، تو وہ آدمی جس کے ناموں کی تعداد اتنی زیادہ ہو اس کی شخصیت کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی دلیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کی اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ قرآن ہے، جو قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوا اور آج تک اس کا بقا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اگر کوئی آدمی جو عربیت سے واقف ہو وہ قرآن کو دیکھے تو وہ اسی نتیجے کو پہنچے گا کہ یہ قرآن ایک عقل مند سے عقل مند انسان بھی پیش نہیں کر سکتا، لٹریچر کے اندر مہارت رکھنے والا انسان بھی پیش نہیں کر سکتا، ایک امی نبی نے اس کلام کو پیش کیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ لوگ اسلام سے کتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں کہ جنگ کرنے کے لیے تیار، اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے تیار، اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے تیار، بھاری بھاری تلوار اٹھا سکیں گے لیکن قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک قلم بھی اٹھا نہیں سکتے۔ اگر وہ واقعتاً قرآن کی طرح ایک صورت بھی بنا کر پیش کر دیں تو وہ قرآن کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ نازل نہیں ہوا۔
لیکن میرے عزیزو ایک صورت بھی کوئی پیش نہ کر سکا۔ عرب لوگ جو عربیت بولتے ہیں، دن رات ان کا اہل عرب کے درمیان گزرتا ہے، وہ بھی قرآن کی طرح ایک صورت پیش کرنے سے قاصر رہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آج بھی قرآن کا چیلنج ہے ہی، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں شک ہو رہا ہو ہمارے پیش کردہ کلام پر تو ایک صورت لے کر آؤ نا، ایک صورت لے کر آؤ۔ سورہ کوثر کی طرح بھی اگر ایک صورت ہوگی تو یہ بات بالکل صحیح، مستحکم، مضبوط، یقینی بات ہے کہ قرآن جھوٹا تم سچے۔ لیکن 1400 سال ہو گئے، کوئی آدمی بھی ایسا پیدا ہوا نہیں ہے جو قرآن کی طرح ایک صورت بھی پیش کر سکے۔ سورہ کوثر کی طرح بھی ایک صورت پیش کرنے سے لوگ قاصر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ عربی بہت زیادہ اچھے طریقے سے بولتے تھے، اتنی عمدہ عربی بولتے تھے کہ باقاعدہ ان کے جو لٹریچر ہوتا تھا اس کو کعبے کے دروازے پر لٹکایا جاتا تھا۔ ایک آدمی تھا جس کی عربی اتنی بھاری تھی کہ آج کل کے جو علماء ہیں نا وہ اس عربی کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے۔ امرؤ القیس اس کا نام ہے، بہت زبردست عربی بولتا ہے، وہ حضور کے زمانے میں تھا۔ اس کی شعر شاعری اور اس کا کلام اتنا زیادہ منظم، فصیح و بلیغ ہوتا تھا کہ کعبے کے دروازے پر لٹکاتے تھے جاہل لوگ۔ اس کی بہن کو جب یہ بات کہی گئی کہ تو اس کو اتار، کعبے کے دروازے پر اس طرح چیزوں کو لٹکایا نہیں کرتے، تو اس کی بہن نے کہا کہ میرے بھائی نے اتنا عمدہ کلام لکھا ہے تو میں اس کو کعبے کے دروازے پر رہنے دوں گی، میں اس کو ہٹاؤں گی نہیں۔ تو اس کی بہن کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 44 صحابہ نے پیش کی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب میرے عزیزو، ہم لوگ تو عربی اچھے طریقے سے بولتے نہیں، اس لیے اس آیت کے اندر کیا بات کس طریقے سے کہی جا رہی ہے وہ ہم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن امرؤ القیس کی بہن بھی ایک بڑے آدمی کی بہن تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ کلام تو بڑا اونچا ہے، اس کلام کے ہوتے ہوئے کعبے کے دروازے پر میں اپنے بھائی کے کلام کو لٹکاؤں، یہ تو بے ادبی ہوگی۔ فوراً اس آیت کو سن کر اس نے اپنے بھائی کے شعر کو کعبے کے دروازے سے نیچے کر دیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ لوگ تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے لیکن ایک قلم اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو سکے قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو ایک آیت سورہ ہود کی 44 نمبر کی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی نا، اس کے اندر بلاغتی 20 خوبیاں پائی جاتی ہیں، 20 لٹریچر کی خوبیاں اس آیت سے مستفاد ہوتی ہے، جس سے آدمی اش کرتا ہو جاتا ہے کہ کیسی آیت۔ یہ آیت واقعتاً ایک امی انسان اپنی طرف سے پیش نہیں کر سکتا، اس کو تو اللہ نے پیش کیا ہے۔ تو ایک طرح کا معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ قرآن تھا کہ جس کو دیکھ کر لوگ عاجز آ گئے، اش کرتے ہو گئے کہ ایسا قرآن تو بڑا زبردست قرآن ہے، ایسا کلام انسان کا کلام ہو نہیں سکتا۔ یہ دلیل ہے کہ محمد نے یہ کلام جو پیش کیا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے پیش کیا ہے۔ معلوم ہوا یہ اللہ کے صحیح، سچے، مضبوط، یقینی نبی ہیں۔ پھر دوسرا معجزہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ عجیب امور تھے جو حضور کی زندگی کے اندر رونما ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی 40 سال کی عمر کو ہوئے، اس سے پہلے کا زمانہ اگر دیکھا جائے تو تم حضور کے حالات دیکھو، کتنا سچ بولتے تھے، کتنی امانت داری تھی، وعدوں کی پاسداری کتنی زیادہ تھی، بتوں کی عبادتوں سے مکمل طور پر پرہیزگاری، جو جاہلی رسم و رواج تھا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جا کر روکنے والے تھے، جن چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف۔ تو اگر کوئی آدمی نبی نہ ہو تو اتنے سب کمالات نبوت سے پہلے ایسا آدمی کے اندر جمع کس طرح ہو رہے؟ یہ بات دراصل سوچنے کا مقام ہے۔ صحیح ابن حبان کے اندر ایک بالکل حسن حدیث ہے جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں، جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا، حضرت حلیمہ
بنت ابی ذؤیب، وہ کہتی ہے کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئی نا تو میں جس گدھے پر سوار تھی نا وہ گدھا سب سے زیادہ سست رفتار کا تھا، اتنی تکلیف دے رہا تھا، چل بھی نہیں رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ حلیمہ زیادہ تیز چلا، قافلہ آگے نکل جائے گا تو پیچھے رہ جائے گی، پھر بچہ کون دے گا تجھے؟ لیکن وہ گدھا جس پر میں سوار تھی وہ سلو رفتار ہی پکڑ رہا تھا۔ خیر سب بچے مالداروں کے جو گھرانے والے مالدار گھر سے جو بچے متعلق تھے وہ سب بچے دیگر عورتوں نے لے لیا، ایک یتیم بچہ باقی رہ گیا تھا، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے، اور یہ بات ابن حبان کے اندر ہے میرے عزیزوں، وہ کہتی ہے کہ جب سے اس بچے کو میں نے اپنے ہاتھ کے اندر لیا میں اپنے گدھے پر سوار ہونا چاہتی تھی، سوار ہو جاتی ہوں تو وہ گدھا قافلے سے بالکل آگے چلا جاتا ہے، قافلہ پورا پیچھے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ حلیمہ کہاں جا رہی ہے، اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ گدھا میرے قابو میں نہیں ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید گدھے پر کچھ تندرستی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آ گئی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا نتیجہ تھا۔ پھر جب وہ بستی کے اندر پہنچتی ہے تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جتنے بھی جانور میرے خاندان سے متعلق تھے، وابستہ تھے، سب کا تھن خشک ہو گئے تھے اور دودھ ان کے اندر تھا نہیں، لیکن حضور کے آنے ہی سے سب تھن دودھ سے بھر گئے، حتیٰ کہ باقاعدہ تھنوں سے دودھ خود بخود نکل رہا تھا۔ میں نے پیا، میرے گھر والوں نے پیا، میرے بچوں نے پیا۔ پڑوس کے جو لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حلیمہ جہاں پر اپنے جانور کو چراتی ہے وہاں پر تم بھی چراؤ تاکہ اس کے جانوروں کی طرح تمہارے جانور بھی کثرت سے دودھ دیں۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ امی ابا ہم وہاں پر ہی چراتے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ یہاں پر جو دودھ کی کثرت ہو رہی ہے وہ مخصوص گھاس کو کھانے کی وجہ سے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر آنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ تو نبوت سے پہلے کی بات ہے، جب حضور نبی بن گئے تب تو کیا کیا نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے یہودی تھا، حضور کا چہرہ دیکھا تو میں نے اپنے جی کے اندر کہہ دیا کہ اللہ کی قسم یہ کوئی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں، چہرہ دیکھ کر ہی وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اگر حضور جھوٹے نبی ہوتے میرے عزیزوں تو اتنے سب اوصاف بیک وقت ایک آدمی کے اندر جمع کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا صفت کو بھی بیان نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم۔ پورے درخت جو دنیا کے اندر ہیں اگر سب کا کاغذ بنا لیا جائے، ساتوں سمندر اگر میری روشنائی بن جائے اور قلم کے ذریعے سے اگر میں حضور کی ایک صفت بھی لکھنے جاؤں، اللہ کی قسم ایک صفت بھی لکھ نہیں سکتا۔ حضور کی شانی ایسی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ دعویٰ مطلقاً قبول نہیں ہوتا، دعویٰ تو ہر کوئی آدمی کر سکتا ہے، جس چیز کے بارے میں کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن جب دعویٰ دلیل سے مقید ہو تو دعوے کو قبول کرنا لازم ہے، یہ تو ہر عقل مند سمجھتا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، جیسا کہ یہ بات تواتر سے ثابت ہے، تو پھر دلیل بھی دی، معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا ہم پر ضروری، لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ان کے پاس کچھ کھجوریں لے کر آئے، چند کھجوریں ہاتھوں کے اندر جمع ہو جائیں اتنی۔ ترمذی کی یہ روایت ہے اور یہ روایت بالکل پکی ہے، مضبوط ہے۔ چند کھجوریں لے کر آتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں حضور غریب آدمی ہو، میرے لیے دعا کریں کہ یہ کھجوروں جو میں لے کر آیا ہوں ان کے اندر برکت ہو۔ حضور نے دعا کر دی، حضور نے دعا کی، پھر کیا کہا، اے ابو ہریرہ ایک تھیلی ہے تیرے پاس، اس تھیلی کے اندر کھجور رکھ دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے سب کھجوریں تھیلی کے اندر رکھ دی، اور حضور نے کہا کہ جب بھی بھوک لگے نا تو تھیلی کھولنا، دیکھے بغیر اس میں سے ایک کھجور نکالنا اور کھانا، کبھی بھی کھجور سے تھیلی کو خالی مت کرنا، یہ بات یاد رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لمبے زمانے تک کھاتا گیا میں وہ گنی چنی کھجوریں جو میرے ہاتھوں کے اندر تھی،
लंबे ज़माने तक मैं खाता गया हत्ता के 10-15 साल हो गए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कत्ल हुए ना सन हिजरी 35 में, यानी तकरीबन देखने जाए तो 15 साल मैंने उस थैली में से खजूर कसीर मिकदार में खाई, फिर भी खजूर ख़त्म नहीं हुई। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा था जो सहाबा के सामने था। अब वो मौजिज़े हमारे सामने तो हैं नहीं, लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से साबित हैं, लिहाजा इनको मानना हम पर ज़रूरी है। नहीं, खैर एक मौजिज़ा तो हमारे सामने है ही नहीं मेरे अजीज़ों, कुरान हमारे सामने है, लिहाजा ये दलील है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर। लिहाजा हम पर निहायत ज़रूरी है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम करें, और जब तस्लीम करें तो हुजूर ने जो बात करने के लिए कही हैं उनको करें, जिन बातों से मना किया है उनसे अपने आप को बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला कहने को कबूल फरमाए, सुनने को कबूल फरमाए, सबसे ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।